پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی،
تیرا پیغام سنانے، حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر۔ بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے، روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے۔ کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھانے، ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ورسوله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات محمد وعلى میرے عزیز سامعین، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی تھی کہ جس کی میں مستقل 5 دن سے تلاوت کر رہا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. پھر آیت بڑھ کے کہہ رہی ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے، اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، خواہاں ہیں، اللہ سے، اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کے منتظر ہیں، وہ لوگ رسول کو اپنے لیے آئیڈل بناتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ارمانوں میں، جن کی فکر و سوچ میں اللہ سے اجر و ثواب چاہیے، لینا ہے، اور وہ روز قیامت کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہم کو روز قیامت میں اللہ کی جانب سے ملے گا، کیونکہ ہم نے رسول کی زندگی کو اپنایا ہے، ہم نے رسول کی زندگی کے آئینے میں اپنے آپ کو سنوارا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور زبان پر ان کے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے. ذکر کے سلسلے میں کیونکہ ہمیں اسوہ رسول کے اوپر گفتگو کرنا تھی کہ اسوہ رسول ہماری زندگی کے لیے ہے اور ہم کو رسول کی زندگی اپنانا چاہیے تھی. اب رسول کی زندگی کیا ہے ابھی اس پر گفتگو نہیں ہے. رسول نے کس طریقے کی سیرت چھوڑی اور سنت چھوڑی، ابھی اس پر گفتگو تفصیلاً نہیں ہوئی ہے. ہمارا اس 5 مجلسوں میں جو ہدف تھا وہ یہ کہ آج ہمارے درمیان کیوں اخلاق اسلامی نہیں پایا جاتا، تعلیمات اسلامی نہیں پائی جاتی، امت اسلامیہ اتنی بکھری ہوئی کیوں، کہاں فالٹ ہوا ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں اشتباہ ہوا ہے. جبکہ دین بہترین دین، تعلیمات اس سے بہتر نہیں، کتاب بہترین کتاب، کتاب لانے والا جبریل امین، جس کو دی گئی کتاب وہ رسول امین، رسول صادق، جس کی زبان پر اللہ نے اپنی جانب سے پہرے لگائے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو
الا وحی یوحا، میرا رسول اپنی طرف سے بولتا نہیں، وہ رسول کے جس کے عمل پر اللہ نے پہرے لگائے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرا رسول اپنی جانب سے کوئی کام بھی انجام نہیں دیتا، اللہ کے رسول کے ہر عمل کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، رسول کے ہر قول کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ ایسا رسول اگر ہمارے درمیان جو زندگی چھوڑے گا، جو سنت چھوڑے گا، وہ سنت ہے کہ جو صرف رسول کی سنت نہیں ہے بلکہ حکم خدا ہے، کیونکہ سب کچھ حکم خدا سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو پہچانوا رہا ہے حکم خدا سے، اگر کسی کو بوسہ لے رہا ہے مجمع میں حکم خدا سے، اگر درمیان نماز میں کوئی آ جائے پشت رسالت پر اور رسول اس کو ہٹا نہیں رہے تو رسول اپنی خاطر سجدے کو طول نہیں دے سکتے۔ اگر تھوڑی دیر ہم اور آپ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ہم اپنے بچے کی خاطر تھوڑی دیر نماز کو، اس تقریر کو روک سکتے ہیں؟ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے یہ مثال دی تھی، ابھی میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا اور میں اس کی خاطر تھوڑی دیر آپ لوگوں کو روک کے اس سے بات کرنے لگتا، اس کو چپ کرانے کے لیے خاموش رہتا، آپ فوراً ان لوگوں سے کہتے جنہوں نے ہمیں بلائے، بھائی ان کو احترام ممبر نہیں پتا، احترام مجلس نہیں پتا، یہ ایسا کیا کہ اپنے بچے کی پیار اور محبت میں یہ ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کر رہے تھے اس کو روک دیا؟ تو پھر رسول خدا نماز کی حالت میں، اس کا مطلب مجھے اس پر نہیں روکنا ہے، صرف ہم اپنے جوان اور بچوں کو آج پوری گفتگو کا خلاصہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب رسول اکرم کے ایسے سخت ترین جو حالات میں ہم تک ان کی زندگی پہنچی ہے، آ رہے ہیں، کوئی خاتون آ رہی ہے، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ بتائیے، اچھا ایک مرتبہ یہ عمل انجام دیا جاتا تو کہتے یہ کبھی ہو گیا، غلبہ محبت تھا، شوق محبت تھا، شوق دیدار تھا، لیکن علماء کی کتابوں میں نقل کیا گیا، بخاری کی روایت ہے، اذا کانت دخلت، جب بھی رسول جناب فاطمہ زہرا وارد ہوتی تھیں، پاس کنٹینیوسلی فارم ہے یہ، جب بھی وارد ہوتی تھیں، اس کا مطلب کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، 2 مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، جب بھی جناب فاطمہ زہرا وارد ہوتی تھی۔ ذرا غور کرنا چاہیے نا کہ یہ کام آیا رسول اپنی طرف سے کر رہے تھے کہ حکم خدا سے ہو رہا ہے۔ پوری طرح توجہ کیجئے گا کہ جہاں تک آج ہم اپنی پوری بات کا خلاصہ لے جانا چاہتے ہیں، کچھ ہم چیزیں لکھ کر کے لائیں، اس کو بھی آپ تک پہنچانا ہے۔ تھوڑا سا وقت اگر بڑھ جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا، اب تو آج فراری کر رہے ہیں ہم، کل کہاں ہم آپ کو ملیں گے جو گلے شکوے سنیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم نے جو کچھ بھی کیا قرآن کی روشنی اور قرآن کی آیات کی روشنی میں وہ اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، حکم خدا سے ہے، قرآن آواز دے رہا ہے۔ اس کا مطلب اب ہم دیکھیں گے رسول نے کن لوگوں کو پہچانوایا تھا، کن لوگوں کو کس طریقے سے پہچانوایا، اور یہ رسول نے نہیں پہچانوایا بلکہ اللہ نے حکم دے کر رسول سے کہا کہ اپنے بات کے لیے تم ایک سلسلے کا تعارف کرا کر کے جاؤ، اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی کہ محبت کی بنا کے اوپر آپ بتائیے۔ یعنی نماز میں جو ذکر 1 مرتبہ ہوتا تھا وہ 70 مرتبہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ البتہ ذاکرین اس کا نقطہ آپ تک پیش کرتے ہیں، مجھے اس ٹائم نقطے سے بحث نہیں ہے، ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے سجدے میں امام حسین علیہ السلام آ جائیں اور سجدہ اسی طرح طولانی کیا جا رہا ہے، وہ سارے اصحاب ہیں، کسی ایک صحابی نے بعد میں شکوہ کیا ہوتا، اعتراض کیا ہوتا، بتائیے کوئی کتاب ہم کو، یا اللہ اے اللہ کے نبی یہ کیا کیا آپ نے؟ امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر آ گئے سجدے میں تو آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا، بڑا کر دیا۔ اس کا مطلب اس وقت اصحاب میں بھی جرت نہیں تھی،
ان کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ رسول اکرم کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے۔ دو گروہ اصحاب کے تھے، ایک وہ گروہ تھا جن کو یقین تھا کہ یہ حکم خدا سے ہو رہا ہے، ایک وہ تھے کہ جن کے دلوں میں تردد، تذبذب، شک، کنفیوز تھے وہ، لیکن ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو روایت کی شکل میں حقیقت سامنے آ جائے گی، تو خاموش رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم آپ کو لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب رسول نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا، لہذا رسول نے جس سلسلے کا اور جس گروہ کا تعارف کرایا، میں وہ ابھی آپ کے سامنے کل میں نے پیش کیا تھا۔ یعنی دو گروہ پہلے تھے کہ جن کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سنت رسول کو لیں، مجھے دوبارہ تکرار نہیں کرنا ہے۔ ایک گروہ وہ کہ جس گروہ کو خود رسول نے پہچنوایا، دوسرا معیار ہم نے آپ تک یہ پہنچایا کہ اس گروہ نے بھی رسول کو جس طریقے سے پیش کیا، وہ کوئی دوسرا گروہ نہیں ہے کہ اس نے رسول کی اور رسالت کی اور بعثت کی اس طرح تعریف کی۔ کل یہی بات ہوئی تھی نا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بعثت کے سلسلے میں کس طریقے کی گفتگو کی ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا اور رسول اکرم کے ساتھ جو رابطہ تھا، جو تعلق تھا، اس رابطے اور تعلق کے بارے میں صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس تعلق اور رابطے کے بارے میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور پھر وہ ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے کیا پوچھا، اور ابن ابی الحدید کے استاد نے کیا جواب دیا، وہ سب آپ کے سامنے محفوظ ہے کہ جس طریقے کا رشتہ، جس طریقے کی قربت، جس طریقے کا اعتقاد و یقین و ایمان علی کو رسول پر تھا، کسی کو نہیں۔ ہم ابھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بتائیے کہ جس کو پوری طرح یقین، اعتقاد، ایمان ہو، اسی سے تو ہم معلوم کریں گے کہ بتائیے رسول نے کیا کہا۔ اچھا نہیں پوچھا، ٹکتے رکتے ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام وحی کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ وہ گروہ کہ جس گروہ کو رسول نے پہچانوایا، اب یہ گروہ خود رسول اور رسالت کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے اور رسالت کے بارے میں بتلا رہا ہے، وحی کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وحی کے سلسلے میں نے نور وحی کو دیکھا، میں نے نور وحی کو دیکھا۔ پوری طرح توجہ کیجئے گا میرے عزیز دوستو، 5 سینس ہوتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے 5 سینس ہوتے ہیں، ان 5 سینس کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم کی جاتی ہے، اور ان 5 سینس کو جب ہم آپ تک پہنچا دیں تو اب آپ کو اختیار ہے تاریخ اسلام کو ڈھونڈیے گا۔ ان 5 سینس میں سے کسی ایک سینس کے ذریعے علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے اعلان کیا ہو کہ میں نے رسول کی رسالت کو دیکھا، سونگھا، سنا، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم نے علی سے فرمائی یا علی انت ترى ما ارى وتسمع ما اسمع الا انه لا نبی بعدی۔ اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، اس لیے تم نبی نہیں، عہدہ ختم ہو گیا ہے، ایبیلٹیز باقی ہے، صلاحیت باقی ہے، کوالٹی باقی ہے، ملکہ باقی ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر رسول کے بعد کوئی ایسی ہستی نہ ہو تو رسالت کے اوپر شک ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول کی رسالت قیامت تک کے ہے۔ لہذا اب رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے قول اور فعل کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے، لہذا رسول اکرم گواہ آواز دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک آواز آ رہی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی یہ آواز شیطان کے چلانے اور رونے کی، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی
عبادت سے اب نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وحی کی بھی آواز کو سن رہے ہیں، نور وحی کو دیکھ بھی رہے ہیں، خوشبو رسالت کو سونگ بھی رہے ہیں. اب رسول اکرم گواہی بھی دے رہے ہیں کہ اے علی ہم میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے، تم وہی دیکھتے ہو جو ہم دیکھتے ہیں، تم وہی سنتے ہو جو ہم سنتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اب آئیے ایک ایک کر کے گنتے ہیں. کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے لیے یا اس معلوم شدہ شے کو منتقل کرنے کے لیے انہی 5 سینس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا زبان سے، یا آنکھوں سے، یا کانوں سے، یا چھو کر، یا سونگ کر. اسی کو کہتے ہیں، یہی ہے نا ذریعہ. ہر چیز کی سنخیت الگ ہے. خوشبو کو سونگھا جاتا ہے، سردی اور گرمی کو چھوا جاتا ہے، نرمی اور سختی کو چھوا جاتا ہے، دیکھنے والی شے کو دیکھا جاتا ہے، سننے والی شے کو سنا جاتا ہے، چکھنے والی شے کو چکھا جاتا ہے. 5 سینس کے ذریعے کسی بھی شے کی خبر حاصل کی جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں، علی اور اولاد علی نے رسالت کو ان 5 سینس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. جبکہ یہ معرفت ابتدائی معرفت ہے، یہ سطحی معرفت ہے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر گفتگو کی ہے. وگرنہ وہ جس معرفت کے درجے پر فائز سے سنیں گے، لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر میری آنکھوں کے سامنے پردے بھی ہٹ جائیں تو ہمارے علم اور یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود رسالت کو اس 5 سینس کے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. زمین پر جو لوگ مادے اور مادیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے وسائل کے ذریعے سے بھی رسالت کو نہیں سمجھ سکے، رسول کو نہیں سمجھ سکے، رسالت تو دور کی بات ہے. آئیے آپ کو ایک ایک کر کے ہم بتاتے چلتے ہیں، آپ غور کرتے جائیے گا اور اس کے بعد ہم نتیجہ لیں گے. اب مسلمانوں بتاؤ تم نے کیا کیا، کس سے رسالت کو لینا چاہیے تھا، سنت کو لینا چاہیے تھا. آئیے حدیث قصہ کیا کہتے ہیں آپ. سب سے پہلے رسول آئے، انی اجد فی بدن، وہ بدنی آپ سب کچھ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. انی اجد فی بدنی ذوفن، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، بدن میں ذوف ہے تو طبیب کے پاس جائیے. بدن میں ذوف اور کمزوری ہے تو طبیب کے پاس جائیے. یہ اس گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کل ہے جو ابھی جز سے دور تھا، جز قریب آ جائے تو وہ ذوف ختم ہو جائے گا. انی اجد فی بدنی ذوفن، اے میری بیٹی مجھ کو بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہو تو تم ہمارے لیے چادر لے آؤ. فَإِيتِينِ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ، تم ہمارے لیے چادر لے آؤ. چادر جب فاطمہ لے آئیں تو فاطمہ فرماتی ہیں فَغَطَّيْتُهُ، تو میں نے اس چادر کو اڑھا دیا. اس کا مطلب چادر کو اڑھانے کے بعد اب ذوف کا تذکرہ نہیں ہے. فَيَتَلَعْلَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. رسول تو رسول ہیں. جب پہلے وارد ہوئے تھے تو ان کا چہرہ اتنا نورانی نہیں تھا، اتنا نور پھیل نہیں رہتا، لفظ میری غلط ہے، اتنا نور احساس نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب فاطمہ کے ہاتھوں سے فاطمہ کی چادر رسول کے اوپر اڑا دی گئی تو اب فاطمہ فرماتی ہیں فَيَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، گویا اس وقت میں نے دیکھا کہ گویا ایک نور ہے جو پھیل رہا ہے، چمک رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ خوب رک جائیے، بڑا فرزند آتا ہے. انی اشم، اے بی بی میں آپ سے خوشبو رسالت سونگ رہا ہوں. اندکے نفی بیٹھے، علماء بیٹھے بعد میں پوچھئے گا بھئی اس گھر میں رسول سو رہے ہیں، کہنا یہ چاہیے تھا اماں اس وقت اس گھر میں نانا جان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نہیں کہا یہ،
بڑے بیٹے نے آ کر کے کہا کہ آپ سے مجھ کو اس وقت خوشبو رسالت کا احساس ہو رہا ہے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ پھر جو چھوٹا فرزند آیا اس نے بھی یہی کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے اماں آپ سے خوشبو رسالت محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر شوہر آتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے بنت رسول آپ سے میں خوشبو رسالت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب اس خانوادے نے اس وقت رسالت کی گواہی کس سینس کے ذریعے سے دی ہے؟ جس نے احساس کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم نے صرف دیکھا ہی نہیں ہے، سونگھا بھی ہے خوشبو رسالت کو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ دوسرا مرحلہ لمس کرنے کا۔ آپ کو جلدی جلدی یاد دلائیں، مجھے بہت نکتے نہیں پڑھنا ہے، جلدی جلدی یاد دلائیں۔ کوئی ایک موقع آپ کو یاد آ رہا ہے جب مکے میں خانہ کعبہ میں یہ دونوں بھائی جب وارد ہوئے تو بتوں کے توڑنے کی منزل آئی، تو پہلے علی ابن ابی طالب نے رسول کو اٹھانا چاہا اور علی ابن ابی طالب کے پیروں میں جنبش پیدا ہوئی اور رسول اتر گئے اور علی کو پھر اپنے کاندھوں پر بیٹھا لیا۔ یہاں بات آ گئی تو مرحوم علی نقی صاحب کا ایک جملہ ہے، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آپ کہتے ہیں کہ خیبر اٹھا لیا اور فلاں چیز اٹھا لی، یہاں تو رسول کے وزن کو تو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بڑا عجیب جواب دیا ہے مرحوم آیت اللہ العظمہ علی نقی نے، ہماری سرزمین ہند سے تعلق رکھتے تھے وہ۔ آپ نے فرمایا تم نے محسوس نہیں کیا، علی نے وزن کا احساس کیا ہے، علی نے وزن رسالت کی خبر دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی نے وزن رسالت کی خبر دی ہے، اور وزن رسالت کی وزن ترازو اور وزن میں جب تک سنخیت اور مطابقت نہ ہو اس وقت تک وزن کا پتہ نہیں لگتا۔ جہاں لکڑی کے لٹھے تولے جاتے ہیں ترازو کے اوپر، وہاں کبھی لے جا کر کے اپنے گھر سے ایک بندہ لے جا کر کے رکھ دیے کہ ہم چاہتے ہیں تولنا، وہ کہے گا بھائی صاحب ذرا سا اپنے یہاں پر پہلے اس کا علاج کر لو، اس لیے کہ جس ترازو پہ تم نے یہ سونے کا بندہ رکھا ہے اس ترازو میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس سونے کے گہنے کے وزن کو بتا سکے۔ اچھا بالعکس کر دیے، لکڑی کا لٹھا لے جائیے کسی سنار کی دکان کے اوپر، کہیے بھائی صاحب اپنی ترازو کے اوپر یہ ہم لے کر کے آئے ہیں لکڑی کا لٹھا، وہ کہے گا بھائی صاحب پہلے اپنا علاج کرا لو، میری ترازو بھی جائے گی میری دکان بھی جائے گی۔ ارے کم سے کم یہ تو دیکھو تمہیں تولنا کیا ہے، اس اعتبار سے ترازو ڈھونڈو۔ میں نے عرض کیا کہ میں نکتے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف توجہ کیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام نے رسالت کو کس طرح پیش کیا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا غضب کیا ہوا ہے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب رسول اکرم کے پشت کے اوپر ہیں۔ یہ بتائیے ایک سینس کا نام ہے چھونا، ایک سینس کا نام ہے چھونا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ میرے پیر مہر نبوت پر تھے۔ باللمس اور کس کو کہتے ہیں؟ لمس اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں نے اپنے بھائی کی شانے کے اوپر ایک نشان تھا، اپنے اس بھائی کے شانے پہ کے نشان کو چھوا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا مہر نبوت کو لمس کیا ہے۔ اب ایک مرحلہ رہ جاتا ہے چکھنے کا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا آپ چکھنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو بھرایا ہے۔ یاد آ گئی حدیث؟ آ گئی یاد حدیث؟ رسول نے مجھ کو علم کے 1000 باب بھرائے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بریکٹ بات آ گئی تو سن لیں، اپنے لیے اپنے ان بچوں کے لیے، جو اتنا بڑا عالم ہو اس کے چاہنے والے
وہ قوم کہ جو علی کی محبت سے پہچانی جائے، پھر اس میں علم کس درجے پر ہونا چاہیے، پھر اس بستی میں صرف انٹر کالج نہیں، انشاءاللہ اگلی بار کبھی ہمارا یہاں سے گزر ہو تو یہاں ڈگری کالج ہو۔ بات آگے تو سن لیں، ہم جہاں تک پہنچے ہیں بہت زیادہ میرا نہیں ہے، ہندوستان کی بستیوں میں جو امتیاز اس بستی کو، ایک بستی اور یو پی میں ہلور، ہلور میں بھی یہی امتیاز ہے کہ وہاں آس پاس تقریباً کافی بڑے رقبے میں صرف مومنین کی آبادی ہے اور دوسرے لوگ بہت کم زیادہ ہیں۔ میں تقریباً اب سے 10 سال پہلے گیا تھا تو وہاں بھی مجھے انٹر ہی کالج دکھا تھا، تو اس وقت بھی وہاں یہ گفتگو ہوئی کہ انشاءاللہ ایک ایسا موقع ہے کہ صرف یہ انٹر کالج تک نہ رکے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ سب مل کر کے دعا کریں گے تو آپ کی بستی میں صرف ڈگری ہی کالج نہیں بلکہ یونیورسٹی میں بن جائے، تبدیل ہو جائے، اور آس پاس اس کا شہرہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ کہیں اس سبجیکٹ میں اگر تم کو پڑھنا ہے تو تم گویا کانودر کی فلاں یونیورسٹی میں جاؤ انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس آپ نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا، حسنین علیہ السلام نے کہ نمائندگی میں علی میں اب رہ گیا تھا دیکھنا اور سننا، اس کو تو خود رسول بتلا رہے ہیں کہ علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سن رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نور وحی کو دیکھا ہے۔ جب علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے نور وحی کو دیکھا، اس وقت رسول اکرم نے فرمایا تھا اے علی تم دیکھتے ہی نہیں ہو بلکہ سنتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، فرق اتنا ہے کہ نبوت نہیں ہے میرے بعد۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے کہ سنت کس سے لینا چاہیے؟ نام نہیں بتائیے گا۔ ایک وہ لوگ تھے جو کنفیوز تھے، صلح حدیبیہ پر شک، ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں پہ صلح کیوں کی جا رہی ہے، اگر صلح کریں گے تو یہ تو دب جائیں گے اور ہم ڈر رہے ہیں۔ خداوند عالم حکم دے رہا ہے صلح کرو، رسول اکرم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن وہاں فیصلے پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ جانے کتنے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر اعتراضات تاریخ نے پیش کیے ہیں۔ اسامہ کے لشکر کے لیے حکم دیا کہ جاؤ، رسول ہیں کہہ رہے جاؤ اس لشکر کے ہمراہی میں تم جاؤ، باہر کھڑے ہو گئے، شہر سے مدینے کے باہر سے نکل کر کے ڈیرا ڈال دیا، نہیں جائیں گے۔ رسول کہہ رہے ہیں جاؤ، وہ وہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں مخالفت کی، جو ابتدائی ترین نبوت اور رسالت سے ناواقف، جنہوں نے یہ علنی طور پر کہا کہ مجھ سے زیادہ بیابان کے صحرا میں رہنے والی ایک بوڑھا، اس کو ہم سے زیادہ فقہ اور دین کے بارے میں زیادہ علم ہے، اور ایک جو علم کے بارے میں، جو رسالت کے بارے میں اس طریقے سے گواہی دے رہا ہے، اس طریقے سے بتلا رہا ہے کہ مجھ کو رسالت کا علم کس طریقے سے میں نے دیکھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، میں نے چکھا بھی ہے، میں نے لمس بھی کیا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم تک آج مسلمانوں تک اگر سنت پیش کی گئی تھی تو کن لوگوں سے پیش کرنا چاہیے تھی؟ ذرا انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے گا کہ مسلمانوں کی جو 6 کتابیں ہیں، اہم ترین کتابیں، صحاح ستہ، ان میں سے آپ کیا سوچتے ہیں کتنی حدیثیں ہوں گی علی سے؟ جناب فاطمہ زہرا سے کتنی حدیثیں ہونا چاہیے بخاری میں؟ سوچئے۔ امام حسن علیہ السلام سے کتنی حدیثیں ہونا چاہیے؟ حدیث کیوں؟ کیونکہ سنت رسول کو بیان کریں گے، کتنی ہونا چاہیے؟ عمران بن حطان ناصبی خارجی، علی کا دشمن، جب ابن ملجم نے ضربت وارد کی ہے تو اس نے ابن ملجم کے لیے قصیدہ کہا ہے۔ قصیدے کے ایک مصرے کا ترجمہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے اپنی تلوار کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی تھی، یہ اللہ کی رضایت چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی جو تلوار چلائی اللہ کی رضایت میں چلائی۔ جب بھی میں اس کی تلوار کے بارے میں سوچ لیتا ہوں
تو مجھ کو اس کا وزن اللہ کے نزدیک یاد آنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ وزنی ہوگا. یہ ہے عمران بن حطان کا قصیدے کا ایک شعر. کس کے لیے؟ ابن ملجم کے لیے. عمران بن حطان سے روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 19 حدیث ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنے سال باقی رہے، زندہ رہے رسول کے بعد؟ 30 سال تک. کتنی حدیثیں؟ 19. جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے بچے یاد کریں کتنی حدیثیں؟ 1. 2 حدیثیں نقل ہوئی ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہے، تو یعنی 1. امام حسن علیہ السلام سے کتنی حدیثیں؟ یاد رکھیے گا کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام سے 1 حدیث تنقیس میں، مذمت میں. علی و فاطمہ کے گھر میں علی و فاطمہ میں ناراضگی ہو گئی تھی. اس ناراضگی اور اس جھگڑے کی خبر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی نہیں. 6 امام سے کوئی نہیں. 7ویں امام سے کوئی نہیں. 8ویں امام سے کوئی نہیں. 9ویں امام اور 10ویں اور 11ویں امام بخاری کے ہم عصر ہیں. کب ہیں؟ کس کے؟ ہم عصر بخاری ہیں. نہ 10ویں امام سے کوئی روایت ہے اور نہ 11ویں امام سے روایت ہے. ابو ہریرہ سے 5000. محترمہ بی بی سے 2210. جناب خدیجہ الکبریٰ سے کوئی نہیں. عبداللہ ابن عمر سے 200 کچھ. امام حسن علیہ السلام سے کوئی حدیث نہیں. جس کو زبان چسائی کوئی حدیث نہیں. جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو جزء رسول نہیں جزء رسالت تھی، 1 حدیث. امام حسین علیہ السلام سے 1 حدیث، وہ بھی اماں ابا کے جھگڑے کے بارے میں. اللہ اکبر. یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ طنز کا مقام نہیں ہے، یہ سوال کا مقام ہے. We want answer. ہم کچھ جواب دیں، بلکہ کوئی نان مسلم اگر جواب چاہے ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ایک طرف تو تم ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھ رہے ہو اور دوسری طرف اس سے روایتوں کو نقل کر رہے ہو. 6 امام سے روایت کیوں نہیں نقل کی؟ سنیے دلیل. وکیلوں کی دلیلیں. موکل تو گئے اس دنیا سے، تو وکیل ہوں گے نا، وہ دلیل دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی حدیث وہ بغیر وضو کیے ہوئے نہیں لکھتے تھے اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر وہ روایت نقل کرتے تھے اور بڑی احتیاط کرتے تھے. جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا تھا اس سے کوئی وہ روایت نقل نہیں کرتے تھے. کیا بتائیں منبر پر بیٹھے ہوئے. بس 6 امام کے سلسلے میں، 5ویں امام کے سلسلے میں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں، اما عمران بن حطان کے سلسلے میں، ناسبی، حتیٰ بعض شارب الخمر سے روایتیں نقل ہیں. شارب الخمر سے. اپنے بچوں کے لیے میں مجبور ہوں کہ میں اس کا ترجمہ کروں. شراب خور، اس سے روایتیں نقل ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام سے روایت نہیں ہے. ابھی تازہ میں نے جواب دیکھا، میں یہاں آ چکا تھا، یہی بحث دیکھ رہا تھا، تو میں نے جواب کس کا ہے؟ مکے میں ایک ان کے مفتی کا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے صرف 1 حدیث، ایسا کیوں؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اولاً ان سے ایک حدیث نہیں ہے، اور ہماری کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور انہوں نے چند حدیثوں 8-9 حدیثوں کا تذکرہ کیا کہ ہیں، اور ان سے حدیثیں اس لیے کم ہیں کیونکہ وہ رسول خدا کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ اچھا، یہ جواب ہم نے سنا تو ہم لوگ طلبگی مزاج ہے تو کچھ لگا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زیادہ دن نہیں رہی، اسی 3 مہینے میں کے اندر اور 90 دن کے اندر وہ اس دنیا سے چلی گئیں، لہذا نقل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ بھئی ان سے نقل کریں۔ سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اس کا کیا جواب ہوگا اگر کوئی دوسرا پوچھ لے کہ ہاں بھئی ان سے اس لیے کم ہوا۔ فوراً ایک ذہن میں سوال جواب آیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پھر کیوں حدیثیں کم ہیں؟ وہ تو 30 سال تک زندہ رہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام سے کیوں ہیں کم ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے کم کیوں ہیں؟ بھئی چھٹے امام سے کیوں کم ہے؟ وہ تو ہم ہنس رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو پری پلان چھوڑا گیا ہے۔ ان سے اگر حدیثیں لیں گے تو پھر ہم کو وہ تمام چیزیں بتانا ہوں گی جو رسول کہہ کر کے گئے، جو رسول چھوڑ کر کے گئے، جو رسول بتا کر کے گئے ہیں۔ علی ابن ابی طالب جب بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ جو رسول نے بتایا ہے۔ اور وہاں تو فرض یہ ہے کہ جو رسول دے کر کے گئے وہ ہمیں نہیں پیش کرنا ہے، جو رسول کے نام سے ہم نے طے کیا اسے پیش کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ میں وقت نہ لوں آپ کا، میں سب پورا چارٹ بنا کے لایا تھا کہ آپ کی جتنی زوجات ہیں ان ہر زوجہ سے کتنی حدیثیں ہیں، وہ کتنا وقت گزارا ہے۔ بس ایک مثال کے طور پر جناب عائشہ کتنے دن رہی رسول کے ساتھ؟ 9 سال۔ جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کے ساتھ کتنے دن رہی بعنوان بیٹی؟ ہماری روایت کے اعتبار سے 18 سال، ان کی روایتوں کے اعتبار سے 28 سال۔ صحیح ہے؟ 28 سال میں ایک حدیث، اور 9 سال میں 2210 حدیثیں۔ یہ 9 سال میں بھی 1 سال ان کا ہے، یاد رہے۔ اگر 13 کو مانے تو 1 سال بھی نہیں، اور اگر 9 کو مانے تو 1 سال۔ اس 1 سال میں بھی جنگیں بھی ہیں، مسجد کی زندگی بھی ہے، باہر اصحاب کے ساتھ بھی ہیں، سفر حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کیلکولیشن کریے کہ آخر کتنا زیادہ رسول اکرم گفتگو کرتے تھے کہ کم مدت میں 2210 حدیثیں نقل ہو رہی ہیں۔ اور جس بیٹی کو اس طریقے سے پیش کیا، جس کے بارے میں اس طریقے سے بتایا، جو بعثت سے گویا مکے میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، ہجرت جب وہاں سے چلنے لگے تو وہاں چھوڑ کر کے آئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، وہ بھی خواتین کے ساتھ میں ہیں، وہ بھی وہاں پر، اور ان سے صرف ایک حدیث۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ وہی ہے کہ جو آج آپ کے سامنے ہے، کہ اگر علی اور اولاد علی سے ہم کو سنت رسول ملی ہوتی اور مسلمانوں تک پہنچی ہوتی تو آج جو حال ہے امت اسلامیہ کا یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہر وہ راوی کہ جس نے اہل بیت کے فضائل نقل کیے ہیں اس راوی کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اس نے زیادہ فضائل کی روایتیں نقل کی ہیں، فیہ تشیعون، یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ لگتا ہے۔ گدگدی ہو رہی ہے نا ہم لوگوں کو کہ اگر فضائل کی بنا پر ہم کو شیعہ کہا جائے تو یہ تو میرے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے افتخار ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عین جملے ہیں کہ اس راوی نے، یہ راوی سچا ہے، یہ جملے ہیں، یہ راوی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کی روایتوں پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے علی کے فضائل زیادہ نقل کیے ہیں، لذا فیہ تشیعون، یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ لگتا ہے۔
یاد رکھیے گا. ایک عمر ابن سعد اس سے روایت کو نقل کیا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ صدوقن، یہ سچا ہے، ثقتن، قابل اعتماد ہے. البتہ اس سے ایک خطا بھی ہو گئی تھی، یہ امام حسین کے قتل میں شریک تھا، لذا روایت اس سے لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ثقہ ہے، قابل بھروسہ ہے، اس کی روایت کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ سچا ہے، کیونکہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے. البتہ ایک خطا بھی ہو گئی تھی، وہ حسین کو قتل کر دیا تھا. یہ ہے مبنا. اب آپ میرے بچوں، میرے دوستوں بتاؤ کہ اب ہم کو اپنے دین، اپنے عقائد اور معارف اہل بیت کی کس طریقے سے حفاظت کرنا ہوگی کہ جو ہم اپنے بعد والی نسلوں تک پہنچا دیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یاد رکھیے میرے دوستوں اور میرے جوانوں، ہم خاموش ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. دشمن کل بھی بہت زیادہ فعال تھا اور آج بھی بہت زیادہ فعال ہے. آج بھی جتنا زیادہ ان کے یہاں کام ہو رہا ہے فضائل اہل بیت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. جو لوگ حج پر گئے ان کو پتا ہے، جو نہیں گئے انشاءاللہ پروردگار ان کی قسمت پہ حج لکھے اور عمرہ لکھے اور جائیں قریب سے دیکھیں. وہ آثار مٹائے گئے. میں اپنی آنکھوں سے 92 سے میرا حج شروع ہوا ہے، پے در پے جانا رہتا ہے. جو اثر 92 میں دیکھ کر کے آئے تھے، 2 سال بعد گئے تو وہ نہیں دکھا. جو 2 سال کے بعد پھر 3 سال بعد گئے دیکھا وہ گئے. اس کا مطلب دشمن اس طریقے سے سازش کر رہا ہے. اما لیکن ہم لوگوں کو یقین اتنا ہے کیونکہ ایک ہے کہ جو دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، جب وہ آئے گا تو وہ ساری نشانیاں دوبارہ سے زندہ کرے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اچھا ہم لوگ خوش بھی ہو گئے، ہنسی بھی آ گئی، یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا اس کا مطلب سارا کام وہی آ کے کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سارا کام وہی آ کے کریں گے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہاں یقیناً وہ آئیں گے، لیکن ہم کو تمنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں. ہمیں تمنا یہ ہے کہ ہم ان کے ناصر و مددگار ہوں. تو ہم نے نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ بھی کیا ہے، تیار بھی کیا ہے. لہذا ہم جب تک اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے لشکر میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا. ایک صلوات دیجیے. بس کل بحث کا خلاصہ جو میں نے آپ تک عرض کیا وہ یہ کہ ہمارے ساتھ سامنے جو 3 گروہ تھے، ان 2 گروہ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جن سے لیا جا سکے. ایک گروہ میں صلاحیت ہے، روایات آیات قرآنی کی روشنی میں خود ان کی زندگی کا تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ رسول اور رسالت کے لیے کیا، رسالت کے بارے میں کیا. رسول کے بستر پر اگر کوئی سویا ہے تو علی ابن ابی طالب ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں اگر کوئی ہے تو علی ہے. تمام ایک ایک کر کے آپ گنتے چلے جائیے. میں خطیب نہیں ہوں کہ خطابت میں آپ تک پہنچاؤں، میں چاہ رہا ہوں صرف یہ چیزیں باقی رہے ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں. اگر ایک طرف لکھیے اسلام اور دوسری طرف لکھیے علی ابن ابی طالب، تو اس کو جا بجا کر دیجئے گا تو کچھ فرق نہیں ہوگا. علی یعنی اسلام، اسلام یعنی علی، کچھ بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. اور اس کو ابھی سٹیپ بائی سٹیپ لے لیے. اسلام کا پہلا مرحلہ علی، دوسرا مرحلہ علی، تیسرا مرحلہ علی. جس وقت رسول اکرم کی جان خطرے میں تھی کون تھا؟ علی. اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے اب رسالت خطرے میں پڑی تو کون تھا؟ اب بتاؤ مسلمانوں، کس سے تم کو سنت رسول لینا چاہیے؟ کس سے تمہیں سیرت رسول لینا چاہیے؟ کس سے تم کو قول رسول لینا چاہیے؟ خدا کی قسم ایک ایک امام نے اپنے اپنے دور میں اگر کوئی چیز بیان کی ہے تو اپنے نانا، اپنے رسول اکرم سے کہہ کر کے بیان کیا کہ یہ میرے نانا نے فرمایا. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو اس سفر کا آغاز کیا ہے، میں نے جو اس قیام کی شروعات کی ہے، حکومت طلب کرنا نہیں ہے بلکہ ان اسیر بسیرت جدی، تاکہ میں اپنے نانا کی، اپنے جد کی سیرت کو احیا کر سکوں، اس سیرت پر چل سکوں. اس جس بارہویں کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس 12ویں کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ
جب آئیں گے تب سنت رسول دوبارہ سے زندہ ہوگی. دعائے ندبہ کے جملے جا کر ترجمے اٹھا کر کے دیکھیں. این محی الکتاب این محی السنہ، اے سنت رسول کو احیا کرنے والے، دوبارہ سے آبیاری کرنے والے، دوبارہ سے جامع حیات پہنانے والے، آپ کہاں ہیں؟ اس کا مطلب وہ سلسلہ امامت کہ جس کا آغاز علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا تھا اور جس کا اختتام امام زمانہ پر ہوگا، اس سلسلے کو بچا کر امت انسانیت تک، اسلامیت تک پیش کس نے کیا؟ کس نے اس سلسلے کو بچایا؟ بس میری بات زحمت ختم. علی ابن ابی طالب سلسلہ امامت کا آغاز ہے، امام مہدی سلسلہ امامت کا انجام ہے، آخری منزل ہے، لیکن اس سلسلے کو بچایا کس نے؟ اس لیے جناب فاطمہ زہرا کی اہمیت کو اس دنیا میں نہیں پہچانا جا سکتا. خدا کی قسم حدیث ہے، علی سے رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، ایک ایسا بھی موقع آئے گا جب تم پر فاطمہ کی اطاعت واجب ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فاطمہ مفروض الطاعہ ہے علی کل ما خلق اللہ. خداوند عالم نے جتنی مخلوقات خلق کی ہے سب پر جناب فاطمہ زہرا کی اطاعت واجب اور فرض ہے. اس لیے کہ وجہ بقائے کائنات کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذات ہے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر جناب فاطمہ زہرا اس وقت دروازے پر نہ آتی تو علی کو قتل کر دیا جاتا. فرض نہیں ہے کہ کوئی چیز معجزے سے خداوند عالم باقی رکھے، معجزے سے نہیں، بلکہ لوگوں کے کردار کی ضرورت ہے، لوگوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے. اس قربانی میں اگر کوئی آگے بڑھا تو وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذات ہے. اور اس قربانی میں جناب فاطمہ زہرا نے کیا نہیں قربان کیا. 3 حملے اس گھر پر ہوئے ہیں، 3 حملے. پہلا حملہ، اس گھر میں کچھ لوگ جمع تھے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. ان کو پتا تھا کہ بیعت کس کی لی جا رہی ہے. دربار خلافت کی طرف سے ایک ہجوم، اور اس گھر پر لوگ پہنچے، دھمکی دینا شروع کر دی کہ نکالو اے بنت رسول، جو تمہارے گھر میں سب کو نکالو وگرنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. فاطمہ کی اصل ذمہ داری تھی علی کی حفاظت کرنا، علی کو بچانا. فوراً اس گروہ تک پیغام پہنچایا کہ تم لوگ گھر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھائے گا. وہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور وہ جھڑپ ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ زبیر نے تلوار نکالا، پیر لڑکھڑایا، گرے، تلوار بڑھ کر کے خالد بن ولید نے لی اور اس کے بعد دوسرے نے اس تلوار کو پتھر پر مار کر توڑ دیا. یہ پہلا حملہ. لیکن جس وقت یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ میں آگ لگا دوں گا تو کچھ لوگ بولے تھے، پوری طرح توجہ کیجئے گا، کچھ لوگ بولے تھے وہ یہ کہ اے تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جہاں رسول اکرم کی بیٹی ہے، جہاں رسول اکرم کے نواسے ہیں، اور یہ گھر. لہذا یہ سلسلہ، یہ کانوں میں آواز باقی تھی. لہذا دوسرے حملے کی تیاری شروع ہوئی. اور یہ تیاری کیسی تھی؟ یہ فزیکل دروازے پر پہنچ کر تیاری نہیں تھی، بلکہ شہر میں ایک لٹیروں کا اور ایک بدماشوں کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنی اسلم کے نام. اس بنی اسلم کے قبیلے کے چند ٹچے بدماشوں کو جمع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کو مدینے کی گلی اور کوچوں میں روزانہ گشت لگانی اور کچھ لوگوں کو زبردستی پکڑ کر کے لا کے بیعت کروانا ہے. ہدف اس وقت بیعت کروانا نہیں تھا، ہدف اس وقت ماحول اس طرح کا کریٹ کرنا تھا کہ لوگ ڈر جائیں. وہ آواز جو پہلے مرحلے میں اٹھی تھی کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے، نہیں ایسا نہ کرنا، تاکہ کوئی بھی یہ کہنے والا نہ ہو. جب اس تیسرے مرحلے میں پہنچے تو کوئی نہ ہو. ایسا ہی ہوا. اس دوسرے حملے کے بعد جو لوگ نکل سکتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا، اور اب جو کچھ بھی ہو وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اتنا ڈر اور خوف چھا چکا تھا مدینے کی فضا.
انسان کبھی اگر تجزیہ و تحلیل کرنے بیٹھ جائے تو دم نکلنے لگتا ہے. آخر اتنے جلدی؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا میں مرثیہ لے کر کے آیا ہوں، چند لمحے بس آپ تک پہنچاؤں گا کہ جہاں آپ نے یہ گلہ کیا ہے، یا رسول اللہ، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا. اور اس کے بعد وہ تیسرے مرحلے کی تیاری ہوئی کہ جس مرحلے میں وہ آنے والا اور کہنے والا گھر میں گھس گیا. کبھی کوئی سوچ سکتا ہے ایسا کہ رسول کی بیٹی کے گھر میں پشت دروازہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، اور پھر اس وقت وہ ہوا کہ جس کو جناب فاطمہ زہرا نے فضہ کو جب پکارا ہے تو آواز دی تھی، اے فضہ خذی، اے فضہ میری خبر لو، واللہ قتل ما فی احشائی، اے فضہ خدا کی قسم میرا بچہ شہید ہو گیا. قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر لانا، پروردگار جلد سے جلد اس کے ظہور میں تعجیل فرما، جو انتقام لے گا کہا. واللہ قتل ما فی احشائی، خدا کی قسم میرا بچہ قتل ہو گیا، میرا بچہ مارا گیا. لیکن بی بی کو اپنی فکر نہیں ہے، بی بی کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بی بی کی ذمہ داری کچھ اور ہے، غش کھا کے گر گئی. ہم معذرت چاہتے ہیں تمام خواتین سے، محسوس کر سکتی ہیں کہ یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے جب یہ بی بی زمین پر پڑی ہیں. دروازے پر جب لات ماری ہے تو دروازے کے ساتھ بی بی زمین پر آ گئی ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، دروازہ اوپر ہے، بی بی دروازے کے نیچے ہیں، جو لوگ گھر میں گھس رہے ہیں وہ اس دروازے سے گزر رہے ہیں. اب بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور بی بی اب کتنے دن زندہ رہ سکتی، انصاف سے بتاؤ. بی بی کی ایک پسلی نہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. میں نے ایک ایرانی استاد سے یہ مصائب سنے ہیں کہ ایک ایرانی ڈاکٹر، ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا، جو امریکہ سے پڑھ کر کے ایران میں لوٹا تھا، فاطمیہ کا ٹائم تھا، اور اس وقت ذاکر جناب فاطمہ زہرا کے جب مصائب پڑھنے لگا تو کہا کہ جناب فاطمہ زہرا نے ایک مرثیے میں کہا، ایک شعر میں کہا ہے، بابا مجھ کو سانس لینے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. بس جیسے ہی اس ڈاکٹر نے یہ سنا، چیخے مار مار کر رونے لگا. مجلس ختم ہو گئی لیکن اس کا رونا ختم نہیں ہوتا ہے. کہتے وہ خطیب ڈاکٹر کے قریب جاتا ہے کہ یہ امریکہ سے ڈاکٹر آیا ہے، اتنا زیادہ تو یہ ابھی مذہبی نہیں ہے، لیکن جب اس سے پوچھا کہتا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھ کو پتا پسلی کی اگر ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے جس خاتون کی پوری پسلیاں چکنا چور ہو چکی ہو، ہائے وہ یہ دن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی بار بی بی سانس لیتی تھی اتنی مرتبہ لگتا تھا روح نکل رہی ہے. اس حال میں بھی اپنی ذمہ داری نہ بھولی، علی کو گرفتار کر کے باہر لے گئے، غش میں پڑی ہے. ایک مرتبہ غش سے فاقہ ہوا، فضا ابوالحسن کا ہے، فضا ابوالحسن کا ہے، فضا میرے بچوں کا بابا کا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں میرے بچوں کو یتیم کر دیں. ایک مرتبہ سر پر ڈالی، گھر سے باہر نکلی، مجھے معاف کیجئے گا گھر سے کیسے نکلی مجھے نہیں پتا، پر گھر سے نکلتے ہی آواز دی، اے ظالمو علی کو چھوڑ دو وگرنہ سر کے بال کھول دیں گے. علی کو بچا کر لے آئی.
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جتنے دن بھی ہے بیوی گھر میں رہی ہے، اپنے مصائب و آلام کو علی سے چھپایا ہے۔ میں نے کل پڑھا تھا نا کہ علی نے بچوں کو رونے نہیں دیا تھا، سب سے کہا تھا اپنے منہ میں کپڑا رکھ لو، لیکن دوران خود علی غسل دیتے دیتے حجرے سے باہر نکلے، اپنے سر کو دیوار پر رکھا، چیخے مار کے رونے لگے۔ سلمان ابو ذر دیکھ رہے، حیران، ہمت نہیں پڑی سوال کرنے کی۔ زمانہ گزر گیا، ایک وہ بھی زمانہ آیا کہ جب ابو ذر اور سلمان آگے بڑھے، سلمان فرماتے میں نے علی سے پوچھا مولا ایک سوال ہے جو بہت عرصے سے پریشان کر رہا ہے، مولا آپ نے ہم سب کو منع کیا تھا کوئی روئے نہ، لیکن آپ خود کیوں چیخے مار کے روئے؟ علی پورے قد سے زمین پر بیٹھ گئے۔ سلمان یہ تم نے کیا سوال کر لیا؟ سلمان ارے فاطمہ نے کچھ بھی مجھ کو نہیں بتایا، فاطمہ نے کسی چیز کی مجھ کو خبر نہیں دی، ایسا لگتا ہے فضہ کو بھی منع کر دیا تھا، ایسا لگتا ہے اسما کو بھی منع کر دیا تھا۔ ارے کہتے ہیں اس جتنے دن زندہ رہی فاطمہ ہم نے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھپائے رہتی تھی۔ ارے پہلو شکستہ کی خبر نہیں دی، لیکن غسل دیتے دیتے یہی وجہ ہے، شاید ایک وجہ کہ رات کے سناٹے میں غسل دیجیے گا۔ اے علی اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو آپ مر جائیں گے، آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ علی جس وقت فاطمہ کو قبر کے حوالے کر رہے تھے، اتنی زیادہ بے چینی اور اضطراب، ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، انی وعلی ابنتک السلام، اے اللہ کے نبی میرا بھی سلام قبول کیجئے، اپنی بیٹی کا بھی سلام قبول کیجئے۔ اے اللہ کے نبی آج کے بعد میں سو نہیں پاؤں گا، میری رات جگ کر کٹے گی۔ اے علی جب آپ نہیں سو پائیں گے تو حسن اور حسین کا کیا ہوگا؟ ام کلثوم کا کیا ہوگا؟ زینب کا کیا ہوگا؟ علی فرماتے ہیں فلیلی فمسحدو وحزنی فسرمدو، میرا غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، میرے دل سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آئے آئے میں ہمیشہ جاگ کر گزاروں گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، اس سے پوچھئے گا آپ کی امت نے آپ کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی ابھی تو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی، ارے آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی عجیب سا جملہ فرمایا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کچھ بتائے گی نہیں، یہ کچھ بتائے گی نہیں، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، آپ کی بیٹی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں۔ ارے آپ شانہ ہلا کے خود سے پوچھئے گا تاکہ یہ بتائے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لقد استرجت الودیعہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی امانت لے کر کے آیا ہوں، میں آپ کی امانت لے کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ امانت کا اصول تو یہ تھا کہ امانت جیسے لی تھی ویسے واپس کرنا، لیکن یہ امانت ظالم نہیں ہے، بازو برم کرتا ہے، پہلو ٹوٹا ہوا ہے، آئے رخسار پر نشان ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ فرماتے وہ اخلصت زہرا، میری زہرا کو جوانی میں چھین لیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اے اللہ کے نبی وہ اپنی موت سے نہیں مری ہے، اس کو مارا گیا۔
حضرت علی کے تھے، صبر تھا، جیسے ہی ہاتھ ہٹایا جیسے تمام مصیبتوں نے علی کو گھیر لیا، قبر سے اٹھتے ہی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ وَشَجَنَ عَلَيْهِ الْحُزْنُ، عربی میں کہتے ہیں جیسے حزن و غم نے پورے چاروں طرف سے گھیر لیا علی کو۔ اب علی کیسے گھر تک پہنچے ہوں گے؟ اور ایک طرف سے حسن ہوں گے، ایک طرف سے حسین، بڑے احترام سے لے جایا جا رہا ہوگا، لیکن مولا کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا ہے، سید سجاد ہے، شمر کے تازیان ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو بانیان ہیں ان کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ پہلی شہادت کی تاریخ گزر گئی ہے میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، دوسری شہادت کی تاریخ اس سے بہتر انداز میں منائیے گا، سب کالے کپڑے پہنیے گا، گھروں پہ کالے پرچم لگائیے گا، بہترین موقع ہے، بہترین توفیق ہے۔ امام زمانہ کی نگاہ ہوگی آپ کی بستی کے اوپر، آپ کے اوپر، کہ آپ ان کے غم میں شریک ہیں انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، تجھ کو واسطہ بیوی کا، تجھ کو واسطہ بیوی کی مظلومیت کا، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غم اہل بیت میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اہل بیت کے معارف کو دنیا تک پہنچا سکیں، ان کے درس تعلیم حاصل کر کے دنیا والوں کو تعلیم دے سکیں۔ اے پروردگار، ہم کو ایسا ادب سکھا دے کہ ہم دنیا والوں تک اہل بیت کا ادب پہنچا سکیں۔ اے میرے پروردگار، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو ان کے لیے آمادہ کر دے۔ اے میرے پروردگار، میرے امام کی آوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ اے میرے پروردگار، وہ تمام ہمارے بزرگان کہ جن کا حق ہماری گردنوں پر ہے، جن کی خاطر، جن کے احسان کی بنا پر آج ہم اس سفرہ و دسترخوان اہل بیت اور بیوی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، میرے پروردگار اگر ہمارے اعمال تیری بارگاہ میں کسی لائق ہوں تو اس اعمال کو ہمارے ان تمام بزرگوں تک پہنچا دے کہ جن کی بنا کے اوپر آج ہم سفرہ اہل بیت پر ہیں۔ جہاں جہاں ظلم و رائے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ تمام علماء اعلیٰ، مراجع کرام، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، اس بستی کے تمام مرحومین، ہمارے والدین بھائی مرحومین، خاص طور سے جو بزرگ آپ کی بستی کے بزرگ تھے جن کے سبب سے آپ سب محب اہل بیت ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیں۔ دوبارہ سے ہم یاد دلا رہے ہیں بھائی، ہیش ٹیگ ہوئس فاطمہ کمپین چل رہی ہے، اس میں ضرور آپ لوگ شرکت کریں۔ بیوی کے لیے وہ کام ہے اور انشاءاللہ یہ 28 دسمبر تک باقی رہے گی۔ ہمارا نمبر آپ لے سکتے ہیں، اگر ہماری اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سوال ہو دینی، آپ کے بھی بستی میں علماء ہیں، لیکن اگر کبھی چاہیں تو ہماری طرف سے آپ پوری طرح اختیار رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں آتا ہوگا تو ہم آپ کو فوراً جواب دے دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو آپ سے وقت لے کر کے دیں گے۔ 5 دن تک جو ہماری جانب سے کوئی کمی رہ گئی وہ معذرت چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ذکر ایسی شخصیات کے تھے کہ 100% کمیاں ہیں، لیکن آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ زیارت متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا سادات موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرجاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والجمال. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم અત્યારે અજાદારીના પ્રોગ્રામના સિલસિલામાં નવજવાન ભાઈઓ તથા બુઝુર્ગો અને ચીલો ભાઈઓ